رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے دست مبارک کو آگے اپنے ہاتھ میں لے کر کلمہ شہادت کو پڑھا. یہ تو قیدیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کو جسمانی تکلیفیں بھی دی جاتی ہے، ذہنی تکلیفیں بھی دی جاتی ہے. ہاں، قیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلام بن گیا ہے، اس کے ساتھ جو چاہو کرو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی انسانیت کو لیے بتلا دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں احترام انسانیت سیکھنا ہے تو یہ واقعہ ہے. احترام انسانیت کو اگر تمہیں ملحوظ رکھنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے، تو یہ ہمارے سامنے اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ واقعات ہیں جو اوروں کے ساتھ پیش آئے. خود مدینہ منورہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکے میں تھے، تو وہاں کے غیر پیچھے پڑے ہوئے تھے. آپ کو وہاں دعوت کا کام کرنا نہیں دیا، آپ کو وہاں ایمان کی محنت کرنے کی انہیں موقع نہیں دیا، بلکہ ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے. اسلام کے قبول کر لینا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اس کی آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا. تو یہ پرخطر حالات تھے. حکم ہوا ہجرت کا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی دشمنان پیدا ہو گئے. ایک گروہ تھا منافقین کا، زبان پر اسلام دل میں کفر. زبان پر اسلام ہے، مسجد نبوی کے صفحے اول میں نماز پڑھتے تھے. دل میں نفاق ہے، کفر بیٹھا ہوا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے. لیکن ماحول اور فضا ایسی بنی ہوئی ہے کہ مسجد نبوی کی صفحے اول میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایک دشمنوں کا گروہ منافقین کا اور دوسرے یہود. تو یہودیوں نے بہت کوششیں کی، نہ رہے محمد نہ رہے ان کا مذہب. ہاں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ نے تو کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے ہیں، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امن کی تعلیمات دیے ہیں، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آشتی کی اور امن پسندی کی جو تعلیمات ہم نے دیے، ان تعلیمات کو قیامت تک باقی رکھنا ہے اور سارے ادیان پر اس کو غالب کرنا ہے. اگرچہ غیروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن ہمیں انہیں غالب کرنا ہے. بہت بڑے پتھر کو اوپر سے ڈالنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچا لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. نتیجہ یہ ہوا، گوشت یہودیہ عورت نے گوشت میں زہر ملا کر، جیسے سالن پکاتے وقت میں ہمارے یہاں مسالہ ملایا جاتا ہے، گوشت میں زہر ملا کر یہودیہ عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں بھیجا اور آپ نے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کو لے لیا اور منہ میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً آ کر بتایا کہ حضور اس کو چھوڑ دیجئے، تھوک دیجئے، اس میں زہر ملا ہوا ہے. آپ نے فوراً اس کو تھوک دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو زہر کا اثر تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے تک اس کا اثر رہا. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، مجلس میں موجود تھے، اور دیگر حضرات صحابہ اکرام تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایسے آپ کی دشمن ہے کہ اس کا بدلہ موت سے کم نہیں ہے، اس کا بدلہ تو قتل سے کم نہیں ہے. آپ اجازت دے دیجئے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ مکہ کے 8 سال، ہجرت کے 8 سال اور مکی زندگی کے 13، یہ 13 اور یہ 8 سال، اس میں مسلمانوں کی تعداد دیکھیے کتنی ہے. مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم تعداد. اور جیسے مکہ فتح ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے جان لیوا دشمن تھے سب کے ساتھ ہمدردی کا آپ نے مظاہرہ کیا، سب کو آپ نے معاف کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ آج جو حرم میں آئے گا وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہے. اور یہ جملہ فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ تمہارا نہیں ہوگا، آج جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. فتح مکہ کے بعد جتنے قبائل سے گروہ کے گروہ مسلمان ہونے لگ گئے، قبائل کے قبائل مسلمان ہونے لگ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا. دعا فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
उम्मत मुस्लिमा की एक एक फर्द में आ जाए। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद, या रब हमारी यूं ही रहे शान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद। तुमको खौफ होगा सुनो अपनी फौत का, तुमको खौफ होगा सुनो अपनी फौत का, आओ जी कुछ भी नहीं हमको मौत का, आओ जी कुछ भी नहीं हमको मौत का। आज भी है करबला का मैदान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद। जालिम हजार जुल्म करे भी तो क्या हुआ, जालिम हजार जुल्म करे भी तो क्या हुआ, होगा वही जो तेरी मशीयत है या खुदा, होगा वही जो तेरी मशीयत है या खुदा। बजता अबज रहेंगे मुसलमान जिंदाबाद, बजता अबज रहेंगे मुसलमान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद। इस पार अपनी ईद है उस पार अपनी ईद, इस पार अपनी ईद है उस पार अपनी ईद, बेशक बनेंगे या गाजी होंगे फिर शहीद। इस पार अपनी ईद है उस पार अपनी ईद, बेशक बनेंगे या गाजी होंगे फिर शहीद। अब तक है दिल में अपने ये अरमान जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद कुरान जिंदाबाद। अभी जिस शख्सियत का हम सब शदीद इंतजार कर रहे हैं, मौलाना मुफ्ती उम्मत ज़ुबैर साहब जो कन्नौज से तशरीफ लाए हैं, अब हमारे दरमियान उनकी बात होने वाली है। अब इसके कि हज़रत की बात शुरू हो, मैं आपसे इतना दरख्वास्त कर लूँ, ज़रा आगे बढ़ते रहिए, लेके हरकत बरकत रहेगी, और जिन अहबाब को थोड़ी नींद का गलबा होगा तो नींद भी चली जाएगी। और जितना हम फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वहदहु ला शरीका लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होने का मौका अता फरमाया। और उलमाए किराम के तफसीली बयानात आप हजरात सुन रहे थे। भाई ये बच्चे खामोश रहो भाई। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक का दिल मस्जिद में नहीं लगता और मोमिन मस्जिद को छोड़कर जाना नहीं चाहता फरमाया। अल्लाह हमारी लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई निकाहों में बुलाने का मौका नहीं हुआ और शरीक होने का मौका नहीं हुआ। जब भी कोई सहाबी आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का निकाह हो गया, मेरा बेटे का निकाह हो गया, अल्लाह के नबी खुश होकर फरमाया अल्लाह उस जोड़े में बरकत नसीब फरमाए। लेकिन यह नहीं फरमाया कायनात करो। कुंडा जरा हल्का हो गया, वो सुनियो।
اس میں بھی وہ ہلکا ہوا سے بھی ذرا پریشانی بھی رہتی ہے اپنے کو. ہمارے کرنول ہے نا، ہماری ایک کمیٹی ہے امن کمیٹی، اس کا میں ہی صدر ہوں. ہمارے کرنول کے اندر طے ہے لڑکی کے نکاح میں گوشت نہیں کھلانا. گوشت نکالیے ہم لوگ، کچھ بھی نہیں، خالی پلاؤ، دہی کی چٹنی یا پلاؤ دال سا کھلا دو، گوشت نہیں. تو لوگ ہم سے آ کر کہے مولانا صاحب ارے میرے کتنا کام کرے صاحب آپ. میں بولا کیا کرے صاحب؟ جوڑے کی رقم بند کرو صاحب. یہ کھانے کے پیچھے کیا پڑی صاحب؟ واہ میرے صاحب. یہ صاحب بول رہی لڑکی والے پورے ڈبتے رہے تو اپنے ہاتھ نہ کو ڈبا دو صاحب، جس پکڑ کو نکالو اس کو اوپر ڈبا دو. میں بولا صاحب کئی کو ڈر رہی صاحب، یہ در بند تو 10 در کھلے، ایک دروازہ جائیں پڑا تو اس میں مر جاؤ کھاگو. ولیمے کے پوٹلے پھر رہی کھاؤ، قربانی کے پوٹلے پھر رہی کھاؤ. یہ کسی پوٹلے کے گوشت میں جانے تک گیا نہیں. اللہ جزائے خیر. یہ سب لوگوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم کو کھلانے کھلانے سے کیا ہے، قوم کا اتحاد جو ہے وہ اتحاد ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے، ایک حدیث میں آیا مولانا، اللہ کے نبی نے کہا شرابی کو اپنی بستی مت دو. کیا نہ دو؟ ایک حدیث میں آیا شرابی کو پیسہ مت دو، میرے دین کو برباد کرنے کے برابر عذاب ہوگا. گنجوڑ کو تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. نہیں، اللہ حفاظت فرما. تو میں عرض کر رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرت آمنہ فرماتی حال ہے پردے لو. کیا پردے نہیں؟ پردے نہیں. یہ کیا کتنے پڑ گئی؟ یہ جینا سمسار گھومتا تو ٹانگ دیکھ لینا، چھال لینا، دھو لینا، پکا لینا، تمہارا دیکھنا مرنا، یہ اللہ کا ہے جان کو ہمارے. میں بولتی جاؤ اللہ میں جاؤ بڑا بولی سے تم یہاں کو پڑھو بول کو جاؤ. ذرا بولتی کس سے ملا تو ملا دے، جماعت والے کے ہاتھ کو نہیں لگنا ہوگا، آگے تجھے برباد کر ڈالتی. شرابی کو لگ کیا بھی نہیں، جواری کو لگ کیا بھی نہیں، مٹے والے کو لگ کیا بھی نہیں، مٹے والے کو لگ کیا بھی نہیں، لیاٹی بھاگ کے لگ اس کے ہاتھ کو لگ جا کیا بھی نہیں. ان کو نب کو لگیا ہمارا انسان کے سامنے تو جنت میں گیا، ہمیں دیکھ سکتے نہیں. اللہ سجدے کے توفیق عطا فرما. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جملہ ہے لا تسبوا الدین فإنه إقامة الصلاة. مردے کو بھی گالی نہ دیا کرو، تمہیں صبح کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. علامہ شبلی کی تاریخ میں پڑھا ہوں میں، آپ نے فرمایا ہمارے جلدی آ جاؤ. لگتا کیا ہمارا دل مسجد میں. صحابہ گھر سے نکلتے تو ان کی بیوی پوچھتی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں مسجد نبوی کو جا رہے. کب آ رہے ہیں؟ آپ مسجد کو جانا معلوم، آنا ہم کو نہیں معلوم. ہمارے جو پوچھے کہاں جا رہی؟ مسجد کو جا رہی. کب آتی؟ 5 منٹ میں آ جاتا ہوں. ہاتھ کھولو گے گھس تو ہاتھ میں 5 منٹ میں لگتا نہیں جان میرا. اللہ حفاظت فرمائے. انہیں بولا رہتا معلوم میں بولا ہوں تو پھر میرے کو تھوڑی شروع ہوتی ہوگی. میں بولا نہیں. کسی کی بات نہ کرو، کیا نہ کرو. حدیث میں آیا ہے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اٹھا دو یہ بڈیا، یہ بازو بیٹھے دیکھو کھڈیا، اٹھا دو. بنگڑیاں دکھاتی، مہندی دکھاتی، پاواں کی مہندی دکھاتی، چوٹی دکھاتی. منگوٹ اٹھاؤ بیٹے، منڈی اوپر اٹھاؤ بیٹے، قبرستان کو جانا اٹھاؤ بیٹے جاؤ. قسم خدا کی ہے سب علماء بیٹھ کر پوچھ لو
क्या ये जायज है? అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఇవాళ మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మరొక్కసారి నా మనస్ఫూర్తిమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా నూతనంగా వివాహం చేసుకున్నటువంటి వధువులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు వివాహ వేడుకల్లో ఒక మంచి కార్యక్రమంలో మహమ్మద్ పుట్టినరోజు సందర్భంలో అందరూ కూడా కలుపుతున్నటువంటి అవకాశం నాకు కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొక్కసారి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हैदराबाद से हमारी दावत पर तशरीफ लाए हैं और इसके बाद इंशाल्लाह उनका प्रोग्राम होगा. दूल्हे वालों के जो जिम्मेदार हैं वकील और गवाह जल्द से जल्द मैं नाम लूंगा और फौज जहाँ कहीं है वो जल्दी से आप आ जाइए. एक निरंजन आजा मियाँ और पाशा आपके हक में दे दिया, आपके अब्द में दे दिया, आपने कबूल किया. क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. اللهم بارك لنا في أمور ديننا ودنيانا. اللهم بلغ مرادنا ومراد المسلمين وقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. چھوٹے گناہ کیے ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. ہم گناہ کر کر گناہ بھول گئے ہیں لیکن تیرے پاس ہمارے گناہ لکھے ہوئے ہیں. ہم ایسے غافل ہیں کہ گناہوں پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. تو سنا کر ہمارے دلوں میں آخرت کا احساس پیدا کرتا ہے. جتنے مرد آئے ہوئے ہیں, جتنے بچے نوجوان آئے ہوئے ہیں, اے اللہ جو بیماری کی وجہ سے یا کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی